یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ پیش خدمت ہے کہانی او میرا پیارا مٹھو، مصنفہ نازیہ آصف، صداکار روحبان احمد۔ زین چھٹی کلاس میں پڑھتا تھا اور بہت لائق اور پیارا بچہ تھا۔ اس کے دو ہی شوق تھے، ایک پرندے پالنا اور دوسرا پتنگ اڑانا۔ اس نے اپنے گھر کے پچھلے والے لان میں 6 بطخیں، 6 مرغیاں اور 2 بڑے مرغے بھی پال رکھے تھے جو بہت صحت مند تھے۔ ایک مرغے کا نام کٹو اور دوسرے کا نام مٹو تھا۔ وہ دونوں ڈھیروں دانا کھاتے مگر پھر بھی ان کا پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ زین نے ان کے لیے ایک ننھا سا تالاب بھی بنا رکھا تھا جہاں وہ پائپ لگا کر روزانہ تازہ پانی بھر دیتا اور دانا دنکا ڈال کر اسکول چلا جاتا۔ پرندے لان میں موجود امرود اور لیمو کے پیڑوں کے نیچے کھیلتے رہتے اور ساتھ ہی دوسرے کونے میں موجود کھجور کے تناور درخت سے گری کھجوروں کو چگتے رہتے۔ زین اسکول سے واپس آ کر پھر انہیں دانا ڈالتا اور اپنی ڈور اور پتنگ لے کر چھت پہ چڑھ جاتا۔ شام تک پتنگ اڑاتا۔ زین کی امی کو مرغیوں اور بطخوں کے دیسی تازہ انڈے بھی وافر مقدار میں فراہم ہو جاتے جو زین اور اس کے بہن بھائیوں کی خوراک کا حصہ بن جاتے۔ زین بھی اپنا من پسند انڈا کھا کر خود کو بہت صحت مند محسوس کرتا۔ زین کے بابا یہ سوچ کر خوش ہوتے کہ چلو اچھا ہے، میرا بچہ موبائل جیسی فضول بیماری سے تو بچا ہوا ہے۔ اسی طرح وقت بہت اچھا گزر رہا تھا کہ ایک دن زین کو اپنے والدین کے ہمراہ اس کے ابو کے دوست کے گھر ایک پہاڑی گاؤں میں شادی میں جانا پڑا۔ اس نے رات کو ہی تالاب بھر دیا اور پاس دانا دنکا بھی بکھیر دیا۔ وہ صبح سویرے ہی گھر سے نکلے اور دن بھر شادی میں شمولیت کے بعد جب رات کو واپس آئے تو 1 بج رہا تھا۔ سب تھکے ہوئے تھے تو فوراً سو گئے۔ اگلے روز اتوار تھا، سب دیر تک سوئے رہے۔ اس کی امی جاگی اور گھر کے پچھلے لان میں گئیں، پرندوں کو دانا ڈالا۔ کچھ پرندے تو دوڑتے ہوئے آئے مگر 2 سفید بطخیں اور مرغا مٹو نہ آئے۔ وہ پریشان ہو گئیں۔ آگے جا کر دیکھا تو وہ تینوں امرود اور لیمو کی کیاریوں کے درمیان گھاس پھوس پر گرے ہوئے تھے۔ ان کے ششکارنے پہ بھی وہ بطخیں اور مٹو نہ اٹھ سکے۔ وہ فوراً کمرے میں آئی تو زین جاگ چکا تھا۔ انہوں نے اسے سارا احوال بتایا تو زین دوڑتا ہوا لان میں گیا۔ اس کے ابو بھی اس کے پیچھے آ گئے۔ زین نے فوراً اپنے پیارے مٹو کو اٹھایا تو وہ ایسے بے خود سا ہوا پڑا تھا، مگر یہ کیا، مٹو کے دونوں پنجے ڈور میں الجھے پڑے تھے اور اس کی ٹانگیں شدید زخمی ہو چکی تھی جن سے مسلسل خون رس رس کے اس کے پنجوں پر جم چکا تھا۔ زین کے بابا نے فوراً بطخوں کو اٹھایا تو ان بیچاریوں کا بھی وہی حال تھا، سب کی ٹانگیں زخمی تھیں۔ زین کی ماما کینچی لے کر آئی اور ڈور کاٹ کر پرندوں کی الجھی ٹانگوں کو آزاد کیا، مگر بھوک، پیاس اور زخموں کی شدت نے انہیں ادھموا کر دیا تھا۔ زین اپنے بابا کے ساتھ مل کر فوراً انہیں جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس لے گیا جہاں کافی رش تھا۔ پتا چلا کہ اکثر لوگوں کے جانور اور پرندے زخمی تھے، اس لیے وہاں پر بھی جب کافی انتظار کے بعد ان کی باری آئی تو ڈاکٹر صاحب کے چہرے کو دیکھ کر زین اور پریشان ہو گیا، کیونکہ انہوں نے بتایا کہ مرغا تو مر چکا ہے، مگر بطخوں کے زخموں پر انہوں نے دوائی لگا دی اور کچھ دوائی ساتھ دے بھی دی کہ گھر جا کر لگاتے رہیں۔ زین بہت زیادہ افسردہ تھا کہ اس کا اتنا اچھا مرغا ایک کمبخت ڈور نے قتل کر دیا تھا اور اس کی پیاری سفید بطخیں ابھی بھی اوندھی پڑی تھیں۔ وہ کچھ کھا پی بھی نہیں سکتی تھی۔ سب گھر والے پریشان تھے۔ زین کے آنسو ٹپ ٹپ گرتے دیکھ کر اس کے بابا بولے، بیٹا اسی لیے تو کہتا تھا پتنگ بازی اچھی چیز نہیں ہے۔ زین بولا، مگر بابا میری ڈور تو الماری میں اندر پڑی ہے۔ اس کے بابا بولے، بیٹا لڑکے چھتوں پر چڑھ کر پتنگیں اڑاتے اور ایک دوسرے کی پتنگیں کاٹتے ہیں جس سے ڈور بھی کٹ جاتی ہے۔ پتنگ کا کاغذ تو آہستہ آہستہ گل سڑ جاتا ہے مگر ڈور ایسی ہی کہیں لٹکی رہ جاتی ہے اور وہ درختوں کے ساتھ الجھ کر نیچے صحن میں بھی آ گرتی ہے۔ پھر وہاں موجود پرندوں کے لیے ایسی ہی وبال جان بن جاتی ہے جیسے ہمارے پرندوں کے ساتھ ہوا۔ زین اپنے مٹو کو کھو کر پہلے ہی بہت پریشان تھا، رونے لگا۔ اس کی امی نے اسے گلے لگا لیا اور کہنے لگی، بیٹا یہی بات سمجھنے کی ہے کہ ہم نے اپنا ماحول اور آب و ہوا تو آلودہ کی ہی ہے، ساتھ ساتھ ہم پرندوں اور جانوروں کو بھی بہت نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ہم بہت سادہ سی چیزوں اور کھیل کو بھی یوں الجھا رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز صحت مند نہ رہ سکے۔ ماما وہ کیسے؟ زین کی ماما بولی، بیٹا شیشے کے ڈور کی جگہ سادہ ڈور بھی تو استعمال کی جا سکتی ہے۔
پھر زین کی ماما نے اسے بتایا کہ چند دن پہلے جو آندھی آئی تھی تو آس پاس سے اتنے زیادہ شاپر ان کے لان میں آ گرے تھے اور ایسے ہی شاپر ایک بطخ کے گلے میں ڈل گیا. بطخ ڈر کر بھاگتی تو شاپر بھی اتنی ہی تیزی سے اس کے پاؤں میں الجھتا جاتا جو انہوں نے بطخ کو پکڑ کر اتارا تھا. ہمیں یہ شاپر، ڈور اور نہ گلنے سڑنے والی چیزوں کو چھوڑ کر قدرتی چیزوں جیسے کپڑوں کے تھیلے اور مٹی کے برتنوں کی طرف آنا ہوگا، ورنہ یہ سب چیزیں ایسے ہی آسیب بن کر ہمیں ستاتی رہیں گی. معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے. ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے. اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے. اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے. شکریہ.